السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و شامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی، قادری امناریا غوث اعظم می سنم دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می سنم۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا کریمنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں رفعتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے۔ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن روزہ صحیح سے رکھنا چاہیے۔ آج کے ٹائم میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو روزے دار ہوا کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ صرف اور صرف بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ جس طرح سے انسان پر کھانا حلال ہے، انسان پر کھانا حلال ہے نہیں، اور پانی بھی حلال ہے، روزے کی افطار کے بعد میں حلال ہے، سحری سے پہلے حلال ہے، اور جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، افطار کے اور سحری کے ٹائم کے بیچ میں یہی کھانا جو ہے انسان پر حرام ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو انسان جو کھانا ہم پر حرام ہو گیا روزے کی وجہ سے، روزے کی حالت میں اگر ہم نے وہ کھا لیا تو حضرات محترم ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح سے انسان کا روزہ جو ہے کھانا کھانے سے جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے حضرات محترم آج جھوٹ بولنا تو جو ہے بنا روزے کے بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا بنا روزے کے بھی حرام ہے، گالیاں بکنا بنا روزے کے بھی حرام ہے۔ حضرات محترم، انسان گالیاں بھی بکتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہے، سارے برے فعلوں میں مبتلا ہوتا ہے حضرات محترم، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، روزہ صرف جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سے منہ کا روزہ ہوتا ہے اسی طرح سے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اسی طرح سے آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، اسی طرح سے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ہاتھ کا روزہ ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے پیر کا روزہ ہوتا ہے حضرات محترم۔ یعنی آپ کہیں گے مولانا صاحب آنکھ کا روزہ کیسے ہوتا ہے، کان کا روزہ کیسے ہوتا ہے، آنکھ کا روزہ کیسے ہوتا ہے، منہ کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرات محترم،
آپ کہیں گے ہاتھ کا روزہ کیسے ہوتا ہے، پیر کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں جو چیزیں اللہ نے جو ہے دیکھنے پر جو ہے آپ کی جو دیکھنے پر بنا روزے کے جو حرام ہے، یعنی آپ جو ہے غیر محرم پر نظر جان بوجھ کر گندی نظر ڈالیں گے، آپ کا روزہ جاتا رہے گا، آپ کے روزے میں کمی آ جائے گی، آپ برائیاں سنیں گے حضرات محترم، یعنی بری چیزیں اپنے کانوں سے سنیں گے۔ لوگ گیموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ سیریلوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، سارا دن پڑے ہو کر کے ٹی وی کے ریموٹ کو آن کر کے جو ہے حضرات محترم فلمی ڈراموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ جو چیزیں بنا روزے کے بھی حرام ہیں وہ تم روزے کی حالت میں کر رہے ہو۔ لوگوں تمہارا روزہ کیسا ہے؟ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہے۔ اے لوگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، یعنی اس کے بعد میں تمام عبادتیں کرتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی جزا جنت ہے، بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کی جزا جنت ہے، جب بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے اس کی جزا جنت ہے، جب بندہ جو ہے حضرات محترم نوافل کی کثرت کرتا ہے اس کی جزا جنت ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی جزا جنت ہے۔ یعنی جو بھی فعل کرے گا، جو بھی حضرات محترم ثواب کا کام بندہ کرے گا اس کی جزا جنت ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا فعل ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کو میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ کو پا لیتا ہے۔ حضرات محترم، اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو آپ کہیں گے کہ اللہ کیسے جزا ہے؟ تو اے لوگوں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جنت آ کے ملے گی۔ روزہ جب بندہ مومن جو ہے حضرات محترم اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اسے جنت ملے گی اس کے بدلے میں۔ لیکن جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو جزا خود کیسے ہے کہ پاک پروردگار عالم اپنا دیدار کرائے گا اس کو۔ اور دیدار کیسے ہوگا؟ جیسے ہم چاند یا سورج کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں رب کا دیدار ہوگا۔ تو لوگوں، روزے ایسے رکھو کہ جب روزہ رکھو تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، روزہ رکھو تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، روزہ رکھو تمہارے منہ اور زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، روزہ رکھو تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، روزہ رکھو تمہارے پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے قدم جو ہے غلط جگہ پر نہ جائیں، تمہارے ہاتھ غلط کاموں کو نہ کریں، تمہاری آنکھیں غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، تمہاری زبان غلط الفاظ ادا نہ کرے، تمہارا جو ہے منہ سے جو ہے کچھ چیز کھاؤ نہیں، کان تمہارے برائیاں کسی کی یا غلط باتیں نہ سنے۔ حضرات محترم، جب بندہ اس طریقے پر عمل کر کے پوری طرح سے روزہ رکھتا ہے تو حضرات محترم اللہ رب العزت اسے جو ہے جنت بھی عطا کرتا ہے اور بندہ مومن کو اپنا دیدار بھی کراتا ہے۔ تو لوگوں، اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنے گھر والوں پر رحم کرو، اپنے رشتہ داروں پر رحم کرو، خود بھی صحیح روزے رکھو اور دوسروں کو بھی سمجھاؤ۔ اور روزے کی حالت میں جس طرح سے اللہ نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اسی طرح سے گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جن دنوں میں ہم ایک گناہ کرتے ہیں اور جب وہی گناہ روزے کی حالت میں کریں تو اس کی گناہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ پر رحم کرو، گناہوں سے بچو، نیک عمل کرو، نیکی کی دعوت دو اور نیک عمل کرو۔ اللہ رب العزت تمہاری نامہ اعمال میں جو عام دنوں میں ایک نیکی لکھی جاتی تھی اب 70 نیکیاں لکھے گا۔ زکوٰۃ و خیرات و صدقات عطا کرو۔ حضرات، تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، حضرات محترم کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، تو جو ہے تم جو ہے حضرات اس کو جو ہے اس کی مدد کرو اور جو ہے اس کی امداد کرو۔ وہ لینے کے لائق ہے اسے جو ہے اس کی مدد کرو، اس کی امداد کرو، اسے زکوٰۃ ادا دو۔ حضرات محترم، اور اپنے پیسے میں سے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو زیادہ تر پیسہ مدارس کو دو، کیونکہ مدارس کو دینے سے مدارس میں سے جو ہے علم دین بچے سیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بچے جو ہے حضرات محترم وہاں رہ کر کے غریبوں کے بچے بھی آتے ہیں، یتیموں کے بچے بھی آتے ہیں، مالداروں کے بچے بھی آتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں۔ علم دین سیکھنے اور سکھانے پر جب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے حضرات محترم جب تک یہ سلسلہ قیامت
قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ جو ہے قیامت تک اس دینے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، میرے کہنے اور سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں مولا سے دعا ہے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔